1 مہینے تک 1.5 مہینے تک جو بھی آپ کے پاس وقت ہے ایام عزا کے آنے سے پہلے تک، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 3 کتابوں کا انتخاب کریں: تاریخ، تجزیہ اور مقتل۔ ایک تو آپ کا مصائب پڑھنے کا ایشو ہے، اس کے لیے تو وہ ریڈی میڈ مٹیریل ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کر لیں، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو بیان المصائب کی بات ہو گئی، کتاب روایت عزا کو آپ دیکھ لیں، دوسری کتابوں کو دیکھ لیں، بیان میں تو ابھی اسی کو رکھیں۔ اچھا ایک چیز اگر میں پوچھنا چاہوں، آپ میں سے کون کون محرم کا پہلا عشرہ پڑھ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، ابھی تو وعدے جن کے ہو چکے ہیں 8، انشاءاللہ باقیوں کے بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا، مجلس پڑھنے کا کبھی منع مت کیجیے گا، کبھی بھی منع مت کیجیے گا، تکلفاً بھی منع مت کیجیے گا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مجلس پڑھوانا چاہتے ہیں مولانا پڑھ دیں گے، آپ کہیں بالکل پڑھ دوں گے۔ اس میں آپ تکلف میں بالکل بھی مت پڑھیے گا۔ ہاں یہ نہیں کہ کسی اور کی مجلس کا وعدہ ہے اور آپ اس سے چھیننے کی کوشش کریں، یہ تو آپ کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ سب علماء ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ کو کوئی چیز، اس کو تو توفیق سمجھیں، اس کو تو عنایت پروردگار، یہ تو جناب سیدہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں سے یہ دعوت آتی ہے کہ آپ مجلس پڑھیں تو آپ اس کا بالکل انکار نہ کریں، بالکل تکلف ہی نہ کریں اس کے اندر کہ مجھے مجلس نہیں پڑھنی، نہ۔ ہاں جتنا آپ کو آتا ہے اس کے مطابق مجلس پڑھیں، اس کے اندر شوبازی کی ضرورت نہیں ہے، انکساری کے ساتھ پڑھیں، لیکن ممبر پر جب جائیں تو جو پڑھنا ہے اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ہوتی ہے انکساری اور ایک ہوتا ہے اعتماد، ان دو میں فرق ہے۔ انکساری کے ساتھ آپ اعتماد کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی تیاری پوری کر کے جائیں گے اور مجلس آپ نے پڑھنی ہے۔ جن کو عشرہ پڑھنا ہے وہ بھی اور جن کو عشرہ نہیں پڑھنا ہے وہ بھی، دونوں صورتوں میں۔ ایک تو وہ میں آپ سے عرض کر چکا کہ ایک بیان کے لیے اگر آپ کو کہیں پرابلم ہوتی ہے، بیان المصائب دیکھ لیں، روایت عزا دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، وہ اب چیزیں بہت اویلیبل ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، انٹرنلی مضبوط کرنے کے لیے، کوئی ایک تاریخ کی کتاب لے لیں، کوئی ایک تجزیے کی کتاب لے لیں، کوئی ایک مقتل کی کتاب لے لیں، اور اس کتاب کو آپ نے پھر پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، رگڑنا ہے۔ پھر اس کتاب کو ایک کتاب لیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 کتابیں لیں، نہ، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا 5 کتابیں لیں۔ جو افراد پہلے سے کسی موضوع پر کتاب پڑھ چکے ہیں وہ اسی کتاب کو واپس لے لیں۔ آپ میری بات پر توجہ کیجئے گا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کتاب آپ پڑھ چکے ہیں آپ اسی کتاب کو واپس لے لیں۔ جنہوں نے اب تک کسی کتاب کا کامل مطالعہ نہیں کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ بہت کھل کر میں اظہار کر رہا ہوں اس کا، لیکن یہ کہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ یعنی آپ کا جینا مرنا کربلا ہے، اور کربلا سے متعلق ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے کامل مطالعہ کیا، یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ ان 3 حصوں میں ان موضوعات کو تقسیم کریں: تاریخ، تجزیہ اور مقتل۔ یہ اور یہ واقعات سے بھرپور ہوں گے۔ اس کے اندر واقعات ڈیٹیل میں نہیں ہوں گے، اس میں واقعات ڈیٹیل میں ہوں گے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، پھر میں اس کو ریکال کروا رہا ہوں، پہلے سے میرے مراد جب پچھلے سیشنز ہوئے تھے، کہ کچھ مین اسٹریم تاریخ ہیں، تبری، ابن کثیر وغیرہ، تاریخ یعقوبی، تبری، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو 60 صفحے سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے، 60 پیجز، مگر پڑھ ڈالیں، 60 صفحے ہیں نا، پڑھ ڈالیے۔ 60 صفحے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تاریخ یعقوبی تو ہے ہی کل ایک جلد کے اندر، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر؟ اس چند صفحے ہیں، مگر آپ پڑھیں تو صحیح۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے اندر ایک اعتماد محسوس کریں گے کہ تاریخ تبری کے اندر کربلا کا حصہ میرے مطالعے میں ہے، ابن کثیر نے جو لکھا ہے کربلا سے متعلق میرے مطالعے میں ہے، یعقوبی نے جو لکھا ہے میرے مطالعے میں، یہ جو مین تاریخ ہیں اگر یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ ورنہ ایک کتاب کا انتخاب کریں، مثلا آپ نے کہا احسن المقال المنتلا، اس کو کر لیں، کوئی بات نہیں، مگر اس کو پھر پڑھنا ہے، رگڑنا ہے۔ یہ سیرت کی کتاب ہے البتہ، لیکن چلے اس میں لے لیں، اس میں لے لیں، کہیں لیں، لیکن اس کو آپ لے کے، آپ ریاض القدس ادھر لے لیں، آپ مسئلہ نہیں ہے، ریاض القدس لے لیں یا احزان لے لیں، کوئی ایک کتاب لے لیں، کوئی ایک کتاب۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تجزیے کے اندر مثلا شہید انسانیت آپ نے لے لی، حماسہ لے لی، کوئی بھی لے لیں آپ، ایک کتاب کوئی تجزیے کے اندر لے لیں کہ جس میں تجزیہ کیا ہو، واقعات کو تحلیل کیا ہو، اچھا وہاں پر یہ ہو رہا تھا، یہ کیوں ہوا، اچھا اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ آپ اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔
آپ اس سے اختلاف کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں. جب آپ اتنا پڑھ جائیں کہ آپ کے ذہن میں ہو 4 5 10 کتابیں آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ اختلاف کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں, مگر ابھی اس کو اپنے مطالعے کے لیے رکھیں تاکہ یہ اسٹور ہو. اسی طریقے سے مثلا اس کو تاریخ میں ڈالیں یا اس مقتل میں ڈالیں حدیث کربلا یا صحیفہ کربلا. بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے, نہیں ہے نا بیٹا. نقوش عصمت کو بھی میں اس کے اندر نہیں مانوں گا, حالانکہ میں خود بہت پسند کرتا ہوں, مگر نقوش عصمت آپ پڑھیں, اس کو لے لیں, اس 14 ستارے کو لے لیں, اس کو آپ پڑھیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی کتاب جو تھوڑی نسبتاً مفصل ہو, اس کے اندر آپ تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں. اس کے اندر یہ جو حدیث کربلا ہے یہ کامل کتاب ہے, یعنی کامل سے اس میں بھی وہ نہیں ہے, بعد کربلا نہیں ہے, لیکن کربلا تک کا آپ کو اچھا خاصا مل جائے گا. اس کو پھر کیسے پڑھنا ہے اس کے لیے یاد رکھیے گا. دیکھیں مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے میں نے پچھلی مرتبہ یہ بات کہی ہو سکتا ہے نہ کہی ہو, لیکن میں اس کو اگر پہلے کہی تھی تو ریپیٹ کر رہا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی روش کو تبدیل کر دیتی ہیں. بعض باتیں ایسی زندگی میں آتی ہیں کہ جن کے بعد آپ کے ایک چینج آ جاتا ہے, ایک بہت بڑا ایک سنگ میل ہوتا ہے, مائل سٹون ہوتا ہے کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اچیو کر لیا, ایک روش میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک کالم نویس تھے جن کا نام تھا ارشاد احمد حقانی, شیعہ نہیں تھے, وہ کالمز لکھتے تھے اور بہت اچھے لکھتے تھے. انہوں نے انقلاب ایران کے اوپر کالمز لکھنا شروع کیے تھے, نیا نیا انقلاب آیا تھا. پھر اس کے بعد وہ کالمز جو ہیں وہ کتاب کی شکل میں شائع بھی ہوئے تھے. اس کو میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک جگہ انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا, اس جملے نے کم سے کم میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے مطالعہ کرنے کی روش کو تبدیل کر دیا. اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا, میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں کہ 9 اچھی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ پڑھا جائے. آپ 9 اچھی کتابیں, آپ نے 9 اچھی کتابیں سلیکٹ کر لی, یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, 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 اور ان سب کو ایک ایک مرتبہ پڑھا اور الماری میں رکھ دیا. اس کا مؤلف کون تھا پتہ نہیں, اس کے اندر ترتیب کیا تھی پتہ نہیں, اس میں بولا کیا تھا پتہ نہیں. کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کتاب کا انتخاب کریں, ایک, اس کو 9 بار پڑھیں. اب آپ کا قلم جب ساتھ ساتھ چلے گا نا, آپ مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی اچھی چیز نظر آئی, کوئی امپورٹنٹ چیز نظر آئی, اس کو آپ نے انڈر لائن کر لیا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے آپ نے وہاں پر کوشچن مارک لگا دیا. آپ کا قلم چلنا چاہیے, کوئی بہت امپورٹنٹ چیز نظر آئی, آپ نے سائڈ میں اس طرح سے ایک نشان لگا دیا, اس کو انڈر لائن کر دیا. آپ کو کہیں پر ایسا لگا کہ نہیں یہ تو واقعاً مزہ آ گیا, اگر مجلس میں یہ پڑھا ہوتا تو سبحان اللہ, آپ لکھ دیں سبحان اللہ وہاں پر, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر اس طریقے سے اس جملے کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس نقطے کو مصنف نے یہاں پر چھوڑ دیا, لیکن ایک اور بات اگر یہ ہو جاتی تو کیا زبردست بات ہو جاتی, آپ لکھ ڈالیں وہاں پر. آپ کی یادداشتیں, آپ کے حاشیے, آپ کے حواشی وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس طریقے سے آپ اس کتاب کو پڑھیں ایک دفعہ, پھر جب آپ سیکنڈ ٹائم اسی کتاب کو کھولیں گے نا, آپ کو وہ کتاب اجنبی نہیں لگے گی. ورنہ آپ 3 مہینے کے بعد جب واپس اس کتاب کو کھولیں گے تو آپ کو لگے گا ارے یہ میں نے پڑھی تھی, حالانکہ آپ نے پڑھی تھی, لیکن آپ کو لگے میں نے پڑھی تھی. لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے, دوسری مرتبہ پڑھیں, تیسری مرتبہ پڑھیں, چوتھی مرتبہ پڑھیں, 5ویں مرتبہ پڑھیں, آپ 10 دفعہ اس کو پڑھیں, مگر اس طرح پڑھیں کہ اب ذہن میں آپ کے ترتیب اس کی بالکل قائم ہو چکی ہے. یہ اگر آپ نے ترتیب رکھی اور روش رکھی نا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اب اس کے بعد اس موضوع کے اوپر آپ دوسری کتاب پڑھیں, آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں ٹائم نہیں لگے گا, آپ بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے. تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ قسم کھانے کے لیے کہ میں نے اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لی, قسم کھانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے. 3 کتابوں کا انتخاب کرنا ہے, ان 3 کتابوں کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا ہے, اور یہ ہر مرتبہ آپ نے کرنا ہے. ان 3 کتابوں کا جو آپ انتخاب کریں گے, ان 3 کتابوں کو آپ 5 سال تک اسی طریقے سے پڑھیں گے کم سے کم. ماہ رمضان ختم ہوا اور اب ان 3 کتابوں کی باری آ گئی,
ماہ رمضان تک نہ ٹچ کریں، وہ آپ کا شوق ہے تو آپ کریں، لیکن ماہ رمضان کے بعد شوال، ذیقعد، ذی الحج، اس کو رگڑ رگڑ کے پڑھنا ہے، اس کو بالکل لے کر بیٹھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ آپ اس طریقے سے اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ خود کہاں پر کربلا کے حوالے سے پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بیان المصائب سے مولانا صادق حسن کو سنیں گے یا ادھر سے روایت اعزاز سے سنیں گے، ادھر کچھ بھی کریں گے نا آپ، تو آپ کہیں گے کہ ہاں اب اس میں یہ اضافہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ ہاں اس میں یہ کمی ہوگی، یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو ڈالیں۔ آپ کو خود مزہ آئے گا کہ آپ اس میں کچھ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے، ایک ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوں گے، اس کی کوالٹی کو آپ بہت امپروو کریں گے مصائب بیان کرنے کے حوالے سے۔ یہ میں نے ایک سیمپل رکھا ہے کہ مثلا یہ کتاب ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، دوسری کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اچھی کتاب ہو، کوالٹی کتاب ہو، اس اچھی کوالٹی کتاب کو آپ اپنے لیے مقرر کریں، معین کریں، اور اس کو پھر رگڑیں اس طریقے سے۔ ابھی آپ کے لیے میں عرض کر چکا کہ جب بیان کرنے کی منزل آئے گی تو ہو سکتا ہے اس میں سے نکالنا آپ کے لیے آسان نہ ہو، تو وہی روش رکھیں، سیدھا ریڈی میڈ مٹیریل، اس ریڈی میڈ مٹیریل سے آپ لیجئے اور پڑھتے چلے جائیے، لیکن اس کے ساتھ اپنے معیار کو بلند کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ جی طالب جوہری صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو کتابیں میں آج لے کر آیا تھا، یہ زیادہ تر مجلسوں کی کتابیں ہیں، مگر میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آپ لوگوں نے نام لیے ہیں، ان سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ذکر و فکر، یہ ذیشان ادر جوادی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ کتاب نکات کی صورت میں ہے، اس کے اندر موضوعات بہت سے ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، عقائد بھی ہے، یہ ان کی ڈائریز ہیں، جو ان کی ڈائریاں تھیں وہ ہیں کہ جس کو انہوں نے نکات کی صورت میں شائع کر دیا ہے۔ بہت ایزی گوئنگ ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، یعنی جو افراد یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر کے بارے میں مطمئن ہوں کہ آپ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھی تھی متوسط درجے کے ذاکرین کے لیے، کچھ ہوتے ہیں مبتدی، کچھ ہوتے ہیں متوسط۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کئی موضوعات، کبھی ہوتا ہے نا موضوع نہیں مل رہا، نہیں، موضوع آپ کو اس میں ملے گا، آپ اس میں سے اٹھائیں۔ آپ سیرت کے موضوعات جو آپ لینا چاہتے ہیں، معصومین کی سیرت پر، 7ویں امام کی ولادت پر آپ کو محفل پڑھنی ہے، 10ویں امام کی شہادت پڑھنی ہے، 11ویں، آپ اس میں سے آرام سے ایک ایک مجلس پیار سے نکالیں گے، کوئی وہ محافل و مجالس کے علاوہ جس کا نام آپ لوگوں نے اب لیا تھا، اس کے علاوہ نکات کی صورت میں بہت اچھے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں، آپ کو بہت اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نیا کم سے کم میرے علم میں نہیں تھا، یہ پچھلے مہینے ہی مجھے اس سے آشنائی ہوئی، میں نے خود پڑھا بھی نہیں ہے۔ سید محمد جعفر زیدی شہید، یہ پنجاب کے اندر ہوتے تھے، مجموعہ مجالس، 3 جلدوں کے اندر تو میں نے دیکھا، یہ شخصیت بہت بڑی ہے، معتبر ہے۔ البتہ میں نے خود بھی اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن 3 جلدوں کے اندر کوالٹی اگر مجالس آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے اندر مٹیریل بہت اچھا ہوگا، لیکن پھر کہہ رہا ہوں میں نے خود بھی اس کو بھی دیکھا نہیں ہے۔ مولانا سید محمد جعفر زیدی شہید، کرشن نگر، اسلام پورہ، لاہور۔ جی جی ہاں، شہید کیا، ہاں، لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر مواد بہت اچھا ہوگا۔ یہ جو کتاب ہے آپ لوگ اکثر اس سے واقف ہیں، روایات ازا، اب اس کی دوسری جلد بھی آ گئی ہے، اتنی اچھی نہیں شائع ہوئی جتنی یہ پہلی جلد شائع ہوئی ہے، جتنی اچھی اتنی اچھی دوسری جلد شائع نہیں ہوئی، مگر مواد اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا، بڑے معتبر ذاکرین کا، علماء کا، کہ جنہوں نے مصائب وغیرہ پڑھیں، اچھا آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ بھی اور دوسری والی بھی۔ یہ البتہ فارسی میں ہے، علامہ نراقی کی، غم ہے جاسوس، محرق القلوب، در تاریخ و مصیبت ہے اہل بیت۔ آپ میں سے جو احباب فارسی سے شغف رکھتے ہیں وہ اسے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے علم میں نہیں ہے، ورنہ تو وہ لے کر آتا۔ یہ میں جو عرض کر رہا تھا روایات ازا کی دوسری جلد وہ ہے، لیکن اتنا مزیدار انداز میں اس کو نہیں شائع کیا جتنا اچھے طریقے سے اس کو شائع کیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگلی جو اس کے ایڈیشنز آئیں گے وہ بہتر ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی مواد ہے، لیکن ڈھونڈنے میں آپ کو کافی زحمت ہوگی۔ اس میں ڈھونڈنے میں زحمت نہیں ہوتی، اس میں ڈھونڈنے میں کافی زحمت ہے۔ یہ مصنف تو نہیں ہوئے، ترتیب جنہوں نے دی ہے عابد عسکری صاحب۔ ذیشان ادر جوادی، کون بیٹا؟ یہ جو مجموعہ مجالس، جعفر زیدی شہید، ان کو کون نہیں جانتا؟ اظہر حسن زیدی صاحب، خطیب آل محمد،
الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے، اور جو ان کو کمانڈ تھی وہ آپ جانتے ہیں. یوٹیوب پر ان کی بھی کافی مجلسیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ کافی دفعہ ہوا، حدیث کربلا، علامہ طالب جوہری صاحب کی. اگر اس کو آپ لے لیں، رگڑیں، جو میں عرض کر چکا تھا، تو چھوڑیں نہیں اس کو، ایک دفعہ پڑھ کے رکھ دیے وہ نہیں، رگڑیں اس کے اندر. اس کا مقدمہ خاص طور پہ بہت اچھا ہے. خطابت کے پھول، عابد عسکری صاحب اگین. حافظ کفایت حسین اور علامہ رشید ترابی کے گلشن خطابت سے چنے گئے چند انمول نقطے. یہ کام ہونا تو کراچی میں چاہیے تھا، مگر ہوا پنجاب میں. انصاف کی بات ہے، اور بہت اچھا کام ہوا. یہ ہے عابد عسکری صاحب. نہیں معلوم، ادارے کا نہیں پتہ. حسن پبلیکیشنز، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر بتاؤں؟ ملنی چاہیے، ڈھونڈیں، ورنہ آسان سا نسخہ ہے، کسی سے لیجیے، انٹرنیٹ کے اوپر اسکین کر کے ڈال دیجیے. یہ خود تو متنازع ہو گئے بے شک، اور صحیح وجہ سے متنازع ہو گئے. محمد حسن فضل اللہ صاحب، ان کی البتہ یہ اردو میں مکتبہ محراب نے 101 تقاریر یہ شائع کی. 101 تقاریر، نکات آپ کو مل جائیں گے اس میں سے، بنیادیں مل جائیں گی. یعنی ہر آدمی کی ہر چیز تو غلط نہیں ہوتی نا، ان کی جو مسٹیکس ہو گئیں وہ چھوڑیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ بہرحال اوورال یہ 101 تقاریر مختلف موضوعات پر. پھر آپ دیکھیں موضوع لیجئے، پھر اس کو بڑھائیے. آپ کو ایک موضوع مل جائے گا تو پھر آپ اس کو بڑھائیں گے نا، وہ فائدہ ہوگا. تو 101 تقاریر یہ بھی اچھی ہیں. پھر یہ ہے زاد الخطبہ فی المناسبات الموت والعزا. ایصال ثواب کی مجلسیں پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے. ایصال ثواب کی مجلسیں پڑھنے، شب جمعہ کی مجلسیں، برسی کی مجلسیں، سویم کی مجلسیں، شہلوم کی مجلسیں بہت پڑھی جاتی ہیں. اس کے اندر یہ ہیں، اس کے لکھنے والے السید حسین نجیب محمد، عربی میں البتہ یہ، ہاں عربی میں کتاب ہے. اگر ظاہر ہے آپ عربی پڑھتے ہی ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ. زاد الخطبہ لمناسبات الموت والعزا، یہ شام سے، عراق سے لی تھی میں نے، کازمین کے باہر سے. میں آشنا تو ہو جائیں نا، اس کے بعد اتنے لوگ جا رہے ہیں، کسی سے منگوا لیجئے اگر موڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اب اس کے بعد آئیے ذرا، اب یہ دیکھیں مجالس ترابی، علامہ رشید، 5 جلدیں ہیں یار. حصہ سوم میں تو خالی ایک دکھانے کے لیے بھی لے کر آئے. حصہ سوم، دعا اور اتمام نعمت پر 10 مجالس کا مجموعہ. ترابی صاحب کی مجلسیں ہیں، چھپی بھی موجود ہیں. اگر کوئی واقعاً کوالٹی مجالس پڑھنا چاہتا ہے، اس پہ محنت کرے، اس سے لے، اس ایک مجلس کو لیں، ایک مجلس کو پڑھیں، اسی اسٹائل سے رگڑیں اس کو، اس کا خلاصہ لکھیں ایک صفحے کے اوپر نکات کی صورت میں. ایک مجلس پڑھیں، پوری کتاب نہ پڑھیں، ایک مجلس پڑھیں. مجلس پڑھیں، مجلس پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں، 4-5 دفعہ پڑھیں اسی ایک مجلس کو. نیٹ پر ڈھونڈیں، مل جائیں تو اسی کو سنیں اور اس کے ساتھ سنیں. پھر اس کے بعد اس کے نکات کو ایک صفحے کے اوپر خلاصہ کریں آپ. پھر اس کے بعد اس کو میمورائز کریں. ایسی آپ 5-10 مجلسیں اگر بنانے میں کامیاب ہو جائیں، کیا کہنا، زبردست. ذیشان درجوادی صاحب، توحید، آخری عشرہ مجالس. یہ ذیشان صاحب کی آخری جو عشرہ تھا، جس کے بعد وہ وفات پا گیا عاشور کے دن، شام غریبہ سے کچھ پہلے، یہ کتاب. اسی طریقے سے ان کی اور بہت ساری جو کتابیں ہیں، مجلسوں کا تو انہوں نے ایک اہتمام کیا تھا نا، مسودات شائع کرنے کا. اس میں خاتون کو نہ دیکھیں، گفتگو اور تقریر کا فن، ٹل کرنے کی، یہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی. اس میں لے کر اسی لیے ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اگر ہو سکے اس پر مذاکرہ کریں، 2-3 دوست جو ہے نا مل کر اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مذاکرہ کریں کہ اچھا اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اچھا ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے کریں. ہاں ڈل کرنا ہے. گفتگو اور تقریر کا فن.
یہی تو تقریر ہے. ڈیل کارنیگی بہت مشہور ہے, ڈیل کارنیگی, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں مولانا صادق حسن صاحب, نبی کی بیٹی جناب سیدہ پر 10 مجلس ہیں. اب اگر آپ سے کہا جائے کہ عشرہ پڑھنا ہے بی بی کے اوپر, تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا کہ 10 دن تک مصائب کیا پڑھیں گے؟ دو مجلسیں اگر آپ کے پاس ہیں, 3 مجلسیں ہیں تو آپ پڑھ لیں گے. 10 مجلسیں اگر آپ کے پاس آ گئے, آپ مصائب کیسے پڑھیں گے؟ جبکہ ہر مجلس میں مصائب میں جناب سیدہ کا حوالہ ہونا ضروری ہے. یہ 10 مجلسیں بی بی کے اوپر ہیں. آپ دیکھ تو سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کس طریقے سے مصائب پڑھے. 10 مجلسوں میں مصائب انہوں نے کیسے پڑھے, 10 مجلسوں میں بی بی کے حوالے سے کیا انہوں نے گفتگو کی, کتنی گفتگو کی. آپ کے پاس ایک ریفرنس تو آ گیا اس کے اندر. ہمارے فیوریٹ علامہ نقن صاحب 5 الگ الگ جلدوں میں مجموعہ مجالس علامہ سید علی نقوی صاحب. اس کے علاوہ بھی ہے معراج خطابت کے نام سے بھی, یہ بھی نہیں کیے, یہ بھی نہیں کیے. آپ خالی موضوعات دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو کوالٹی کا اندازہ ہوگا. موضوعات دیکھیں, مواد دیکھیں, ترابی صاحب کا, ان کا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کوالٹی ہے. یہ رسالت الہیہ ذیشان الجوادی صاحب آپ کے لیے آئیڈیل, بہترین مجالس ہیں. اس کے اندر میمورائز کریں, پڑھ ڈالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چل جائے گا. ریڈی میڈ مٹیریل اس کے اندر. قیامت اور قرآن, یہ تو میں سیمپلز لے کر آیا ہوں. رشید ترابی صاحب ایک مرتبہ پھر موضوع سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قرآن میں جو قیامت سے متعلق چیزیں ہیں اس کے ڈسکس کی ہے, اور اسی میں فضائل بھی چل رہے ہیں, اسی میں مصائب بھی ہو رہے ہیں. اس کے اندر مولانا غلام عسکری صاحب خطیب اعظم, ٹھیک ہے جی, ان کے مقالات, یہ مقالات ہیں, مجالس بھی ہیں, یہ مقالات ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں سے ہر مقالہ اپنی جگہ ایک مجلس کا موضوع بن سکتا ہے, ہر مقالہ. یہ پھر فارسی میں مقتل شوستر, مقتل شوستری, روزہ ہائے حضرت آیت اللہ شیخ جعفر شوستری. مصائب, صرف مصائب, لیکن فارسی میں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ وہی جو آپ لوگوں میں سے بعض نے نام بھی لیا, آغا مطہری کا مقتل, مقتل مطہر, یہ اردو میں شائع ہوا تھا, ٹھیک ہے. مجموعہ مجالس گریا 14 جید مقتدر علماء پاک و ہند, سب کی ایک ایک 2 مجلسیں لی ہیں انہوں نے. کون کون ہیں؟ ابن حسن جارچوی, جن کی قبر کہاں پر ہے؟ آئرس. ابن حسن نونہروی, پاکستان میں نہیں, ہندوستان میں, ٹھیک ہے جی. نیٹ کے اوپر ان کی آپ کو 1-2 مجلسیں ملے گی. اظہر حسن زیدی صاحب ایک ان کی ہے, رشید ترابی صاحب کی ایک ہے, سید محمد دہلوی صاحب کی ایک ہے, جانتے ہیں آپ سید محمد دہلوی صاحب, ٹھیک ہے جی. علامہ طالب جوہری صاحب, عقیل الغربی صاحب, نقن صاحب, حافظ کفایت حسین صاحب, ڈاکٹر کلب صادق, نہیں سوری کلب عابد, کلب صادق, مولانا سید کلب حسین قبلہ, کبن صاحب, کبن صاحب جانتے ہیں؟ ہاں کبن صاحب, ہاں یہ ان کی کبن صاحب بہت مشہور ہیں. شاید ایک آدھ مجلس ان کی آپ کو ملے گی, شاید یوٹیوب پر, شاید, کنفرم نہیں. بشیر انصاری صاحب, فاتح ٹیکسلا, مرزا اطہر صاحب, یہ ہیں کل 14 مجلسیں کہ جو ایک مجموعے کے اندر موجود ہیں. پڑھیں, مختلف فلیورز ہیں, ان کو دیکھیں کیا انداز تھا, کیا طریقہ تھا ان کا پڑھنے کا. دس مجلسیں غلام عسکری صاحب, یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, بہترین مجلسیں, 10 مجلسیں, بہت اچھی مجلسیں. یہ نقن صاحب ہی ہیں, اور یہ رشید ترابی صاحب, توحید اور شرک, ٹھیک ہے. اندازہ کر سکتے ہیں توحید اور شرک ہوگا, توسل بھی ڈسکس ہوگا, چاہے نہ بھی بولیں, عنوان یہ ہے, مگر ساتھ میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی. اسی میں پھر مصائب آئیں گے. اس طرح کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ساری چیزیں یہ ہیں. یہ بلیو می, یعنی اگر آپ ویسے اگر بازار میں آپ جائیں تو 5 گنا کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرا انتخاب, میں ان کتابوں کا انتخاب کروں گا. اس کے علاوہ بھی میری ذاتی لائبریری کے اندر ہیں کتابیں, اور بھی, اس سے زیادہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا اس وقت, میرے لیے اٹھانا مشکل ہو رہا تھا.
خاص طور پہ مقتل کی بہت سی کتابیں ایسی تھیں کہ جن کو میں لانا چاہ رہا تھا لیکن ممکن نہیں تھا میرے کیری کرنا. جی مثلا مالی سبتین وغیرہ جو نام آئے اس کے اندر، مثلا ریاض القدس سے وہ لانا چاہ رہا تھا، لانے کی گنجائش نہیں تھی. اسی طرح سے ایک ہے مقتل جامع 2 جلدوں میں، البتہ وہ فارسی میں ہے. مگر آپ، میں تو گیا نہیں ہوں، آپ میں سے جو احباب گئے ہیں یا جنہوں نے فارسی سیکھی ہے، آپ اگر ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیں، بہترین 2 جلدوں کے اندر مقتل جامع نام بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بڑی محنت ہوئی ہے، کمپریہنسو، کافی اس کو کور کیا ہے انہوں نے، وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. یہ ہماری گزارشات جو تھیں وہ اس حوالے سے، اور مقتل کی مورفی کے حوالے سے، مجلسوں کی کتابوں کے حوالے سے، مورفی کے حوالے سے، اور جو کچھ اور باتیں تھیں آپ لوگوں کی اس کے حوالے سے یہ تھی. ابھی بھی اگر کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں تو آپ ارشاد فرمائیے، ورنہ پھر ہم اس نشست کو مکمل کریں. بہت اچھے بہت اچھے. جی ہاں جی ہاں بہت اچھے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل. اور سخنران تو وہ اچھے ہی تھے ہمیشہ سے وہ خطیب تو بہت بڑے تھے. ہاں نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ زیادہ تر کتابیں اس وقت جو ہم نے یہاں پہ جو آپ کو دکھائی ہیں، ان میں سے کون سی وہ والی کتابیں؟ بس وہ ایک، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو اصل یہ جو کتابیں ہیں، یہ تو مجالس کی کتابیں زیادہ ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، کہ جس سے آپ کو ریڈی میڈ مٹیریل بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے. بالکل ریڈی میڈ مٹیریل. یہ تو آپ کا اگلے 2 مہینے کا کام ہے، 1.5 مہینے کا، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے اس وقت، محرم سے پہلے والا. اس میں 3 کتابوں کا آپ انتخاب کریں اور رگڑنا شروع کریں اس کو. تمرین، اسی کے لیے تمرین بہت ضروری ہے دوست. آپ کتنے ہی لیکچر سن لیں کہ سوئمنگ اس طرح سے ہوتی ہے، تیراکی اس طرح سے ہوتی ہے، تیراکی کریں، پول میں اتریں پھر بات کریں. مثال کے طور پر ایک واقعہ کسی نے 10 مرتبہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیان کرنے میں آتا ہے، جیسے آپ نے بتایا اٹکنگ، ہاں بالکل واقعی میں اسے اٹک محسوس ہوگی، اور جس طریقے سے اگر پیش کر بھی جائے گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا. تو اس حوالے سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ میر انیس کے جو بند ہیں اس کو پڑھیں، یاد کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جو افراد ہیں ان کے سامنے پڑھیں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھا لیں، بھائیوں کو ساتھ میں بٹھا لیں، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے اس کو پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ. الفاظ جو بند کے ہیں وہ بھی آپ کی زبان پر رواں ہو جائیں اور آپ اعتماد کے ساتھ اس کو بیان کر سکیں. اچھا، اگر بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ فور سپوز کوئی ایک مجلس تھی اور جو نکات تھے وہ ایک اٹھا لی اور ایک ترتیب دے دی، ہاں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ روانگی نہیں رہتی، روانی نہیں رہتی. سوچتا رہتا ہے کہ بھائی اب یہ نقطہ ہو گیا، اب مجھے یہ واقعہ پڑھنا ہے، جس طرح کہ فلاں میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اور اب یہ اسٹیج ہو گئی، اب اس کے بعد آگاہ نے یہ لکھا تھا، اب مجھے یہ پڑھنا ہے. ہاں تو وہ تسلسل برقرار نہیں رہتا. جبکہ اگر انسان یہ تمرین کا فقدان ہے یا حافظے کی کمزوری ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ حافظہ کمزور ہے، اس وجہ سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اور یا پھر تمرین کی کمی ہے. ابھی آپ نے تمرین اتنی نہیں کی نا اس کی، جس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے روانی کے ساتھ نہیں آ رہی ہے. اسی کے لیے تمرین ضروری تھی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب مجمع کو سامنے دیکھتا ہے نا، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، عین ممکن ہے 10 لوگ ہوں، مگر 10 لوگوں کے سامنے وہ بیٹھ گیا ہے اور سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں، جس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ پریشر اپنے اوپر لے لیں گے تو پھر نہیں بیان کر پائیں گے. نہیں، ہم تو 10 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، انہیں پریشر دے دیں گے ہم کو، وہ جب تک 10 مرتبہ پڑھیں تب تک ہم بلڈ اپ ہو جائیں گے. ہاں یہ خود بھی دیکھیں، وہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک اور طریقہ بھی بعض علماء نے یہ اختیار کیا، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے اندر، کہ آپ ایک کاغذ کے اوپر اپنے نکات لکھ کر لے کر جائیں. آپ اپنے جو نکات پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اپنے سامنے کاغذ کے اوپر رکھیں، مگر وہ مجلس سے زیادہ لیکچر کا اسٹائل ہو جاتا ہے. لیکن کوئی حرج نہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ شروع میں دیکھیں یہ بھی تجربہ رہا ہے کہ عین ممبر پر آنے وقت تو واقعی بہت انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن اب تھوڑا پڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اچانک روانی آ جاتی ہے. ہاں بالکل.
तो उसमें ये फिर भी होता मुमकिन मुल्का हो जाए उस पेपर से, फिर वही फोल्ड करके रखते अपनी जेब में और बिल्कुल ऐसे ही सही। शुरू कर दे। आप इवन खामनेई को देखें, वो आमतौर पर अपने सामने कागज़ रखते हैं, उनके हाथ में कागज़ होता है। इसी तरीके से आप बहुत से दूसरे, डॉक्टर हसन रिजवी कई दफ़ा वो अपने हाथ में कागज़ रखते हैं। इसी तरह से बहुत से दूसरे मुकर्रिरीन हैं कि जो अपने नोट्स साथ में रखते हैं। जो बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत हैं वो भी जब तकरीरें करते हैं तो वो सामने रखते हैं। तो इब्तिदा में तो कोई हरज नहीं, अगर आप मजलिस के लिए भी अगर नोट्स बना लें और सामने रखें तो भी कोई हरज नहीं। बाज़ अफराद अपनी डायरी रखते हैं। अली मुर्ज़ा ज़ैदी साहब का तरीक़ाकार यही है, वो अपने, अब तो उसके बगैर भी वो करने लगे, वरना पहले तो बिल्कुल वो अपने नोट्स अपने सामने रखते हैं। बहुत से फ़ाज़िल मूसवी साहब, सजाद देहलवी साहब, फ़ाज़िल मूसवी साहब का भी तरीक़ाकार यही है। हाँ, अच्छे मुकर्रिर माने जाते हैं, लेकिन वो अपने सामने वो रखते हैं, रेफरेंसेस रखते हैं उसके अंदर। जहानी शाह काज़मी साहब ने भी बीच में कई मजालिस में ये तरीक़ाकार इख्तियार किया था। हर मजलिस में नहीं, लेकिन कई मजालिस में उन्होंने ये तरीक़ाकार भी रखा था, किताब ही खोल लेते थे। एक तो ये कि ज़्यादातर जो स्टाइल जो चल रहा है ना, जैसे अगर जहानी शाह काज़मी साहब तो नसर की सूरत में पढ़ते हैं, इसी तरीके से नसर की सूरत में, यानी वो तरन्नुम में, तरन्नुम की सूरत। तरन्नुम पढ़ते हैं। इसी तरीके से आजकल वो स्टाइल चल रहा है, कराची के अंदर भी एक दो ख़राब हैं वो पढ़ने हैं, उनको ज़्यादा लाइक किया जाता है, वो उनको ज़्यादा लाइक करते हैं। सही। इंसान के मिजाज में मौसीकियत है ना, मौसीकियत से मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि रिदम, एक राइम, कवाफ़ी को पसंद करता है ना इंसान। अगर एक चीज़ जो है वो एक रिदम के साथ आ रही है, एक उसके अंदर वज़न है, मौजू है, तो अच्छा लगता है। फिर अगर इंसान उसको पढ़ते हुए एक ख़ास आहंग पैदा कर ले, सौती आहंग, तो भी उसकी वजह से जो सामे हैं उसके ऊपर असर तो आता है। तो अहले पंजाब जो हैं या सराइकी में जो मजलिसें होती हैं उसका तो तरीक़ाकार ही है। कम ही हैं अफराद के जो तरन्नुम से ना पढ़ते हों, तो ठीक है, कोई हरज भी नहीं है उसके अंदर। यानी ये तो कोई लगा बंदा रूल नहीं है, लेकिन लखनऊ का ये मिजाज नहीं था। लखनऊ के जो उलमा हैं उनका अगर आप तरीक़ाकार देखें तो ये तरीक़ाकार नहीं था। तो अहले ज़बान जो उलमा हैं वो आम तौर पर इस रविश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, मगर ठीक है, ये उनकी एक राय है, ये उनका एक ज़ौक़ है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि ये तरीक़ाकार, यानी जहानी शाह काज़मी साहब ने जब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया था, ये अहले ईरान का तरीक़ाकार था ना, उन्होंने तो वहाँ से इंस्पायरेशन लिया था, वो तो वहाँ से इंस्पायर हुए थे। तो वो जब यहाँ पर, मुझे याद है पहली मरतबा बड़े इमाम बाड़ा खारादर में जब उन्होंने इस तरह से मसाइब पढ़ना शुरू किए थे, तो सामीन के लिए बिल्कुल एक अजनबी अंदाज़ था, ये क्या हो गया जहानी शाह काज़मी साहब को। हुआ वाकई यही था कि ये इनको हो क्या गया है, इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये तो मजलिस का माहौल ही ख़राब कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता 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 उन्होंने बिल्कुल सामीन को अपने रंग में ढाल लिया। जैसे कि मसाइब वो पढ़ते बहुत अच्छा है, उनका जो मसाइब का जो बयान है ना, उसके अंदर एक रिक्कत, एक उसके अंदर तरतीब इस तरह से है कि लोग उसके शहर में गिरफ़्तार होते चले गए। लेकिन ये वो कर सकता है कि जिसकी आवाज़ में ये खूबी पाई जाती हो। हर शख्स ये करने जाएगा तो उसके ऊपर सूट भी नहीं करेगा। तो आप अपनी देखें, एक चीज़ शायद मैंने उस दिन भी कही थी, एक बात कही जाती है SWOT एनालिसिस, SWOT। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपके पास मौका क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और आपके पास थ्रेट क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है ना, ये आपके अंदर होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट बाहर होती हैं। आपकी ताकत क्या है, आप देख रहे हैं कि मेरे अंदर ये आवाज़ अल्लाह ने मुझे दी है, फ़ज़ल मिन अल्लाह, फ़ज़ल मिन अल्लाह, फ़ज़ल परवरदिगार है, मैं इस तरह से पढ़ सकता हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपने 2-3 दफ़ा पढ़ने की कोशिश की, अंदाज़ा किया कि मैं इस तरह से नहीं पढ़ सकता हूँ, ये मुझे सूट ही नहीं करता, तो ये आपकी कमज़ोरी है। फिर अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसके अंदर काम ख़राब करेंगे। तो ये तो बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान ख़ुद अपने बारे में बहुत खूब जानता है कि उसके अंदर सलाहियत क्या है, या उसके करीब के अफराद, उसके असातीद वगैरह, उसके दोस्त, वो उसको मशवरा दे सकते हैं। तो ये एनालिसिस हमेशा कीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको कोई दावत देता है मजलिस के लिए, ये आपके लिए एक मौका है जिसके लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसको ज़ाया मत होने दीजिए। और थ्रेट ये है कि बाहर से आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, आप अपने केस के अंदर इसकी परवाह ना करें। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, छोड़ दें अल्लाह के ऊपर। जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है उसका तज्ज़िया करें,
جو آپ کے اندر کمزوری ہے اس کا احساس کریں, اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں, اس اسٹرینتھ کو بڑھانے کی کوشش کریں. مثلا مولانا نے کہا کہ ان کے پاس 2500 کتابیں ہیں, یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. انہوں نے کہا میرے والد بھی عالم تھے, یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے والد عالم نہیں ہوں گے, جنہوں نے زیرو سے لائبریری بنانا شروع کی ہوگی. اب یہ کمزوری ہے کہ اس وقت کتاب نہیں ہے, مگر اس کمزوری کو آپ اسٹرینتھ میں کیسے تبدیل کریں گے کہ لائبریری نہیں تھی میں بنا رہا ہوں. یہ آپ کی اولاد کے لیے اسٹرینتھ ثابت ہوگی, طاقت ثابت ہوگی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو وہی والی بات کہ جس کو خدا نے جہاں پہنچایا ہوا ہے وہ اس سے آگے جانے کی کوشش کرے. جو چیزیں اس کے اندر کم ہیں اس کمی کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. موقع جو ملتا جائے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. وہی آپ کی مجال ہے, وہی آپ کا میدان ہے کہ جس کے اندر آپ نے پرفارم کرنا ہے. اور اگر کبھی کوئی ایسا تھریٹ والا معاملہ آتا ہے تو اس کو اللہ پر چھوڑیے. خود خواہ خواہ کسی گڑھے کے اندر گرنے کی کوشش نہ کریں, لیکن کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو خدا پر چھوڑیں. تھریٹ ہے سپاہی صاحبہ, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی. مجلس اپنے ذوق کے مطابق پڑھی جائے یا سامعین کے ذوق کے مطابق؟ دونوں چیزیں. آپ کا ذوق کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ سامعین کو سنا رہے ہیں تو سامعین کو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ سامعین کا ذوق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مولا کائنات جو تھے وہ اللہ تھے, تو آپ یہ بھی پڑھنا شروع کر دیں, یہ تو نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کا ذوق کسی ایسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر ان کا ذوق یہ کہتا ہے کہ یار مولا کے کچھ فضائل پڑھ دیجئے تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ بس فضائل ہی پڑھیے, نصیحت بالکل بھی نہ کریں, تو آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, مجھے کچھ نہ کچھ نصیحت تو کرنی ہے تاکہ لوگوں کے اندر کچھ بہتری آئے. اگر وہ ایسی کوئی پابندی لگانا چاہتے ہیں تو آپ پوری مجلس فضائل پہ پڑھیے, 5 منٹ تو کم سے کم نصیحت کریں, 10 منٹ تو نصیحت کریں, یہ تو کریں. لیکن اگر وہ یہ مطالبہ کر دیں کہ مثلاً آپ مولا کو کہیں کہ خدا تھے, یا خدا بھی مثلاً وہی بھیجنے سے پہلے مولا کائنات سے اجازت لیا کرتا تھا معاذ اللہ, تو یہ کہانی تو نہیں ہو سکتی. مثلا ایک شخص ہے وہ پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ روایت پر فوکس کروں, اس کا اپنا جو ذوق ہے وہ روایت پر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجالس میں مجھے جتنا ہو سکے میں عوام الناس کو احادیث اور اخبار سے روشناس کرا سکوں. کوئی حرج نہیں. لیکن جب وہ آتا ہے ممبر پر تو دیکھتا ہے کہ سامنے والوں تو نکات کے عادی ہیں, وہ تو نقطے پہ نقطہ مانگتے ہیں, ورنہ آپ 10 روایتیں پیش کر دیں وہ ہلتے ڈلتے تک نہیں اور بیٹھے ہیں ایسے ہی, تو اس سے تو آدمی خود پہ بوجھ محسوس کرتا ہے نا کہ یار وہاں سے تو ریسپانس ہی نہیں مل رہا, سارے کے سارے ہلتے ڈلتے ہی نہیں, خامخواہ سلاد پہ سلاد پڑھایا جا رہا ہے. آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں, اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ سامعین کے آپ محتاج نہ رہیں. آپ کو ایک جگہ, ایک کراچی شہر جو ہے نا اس کے لیے بہترین جگہ ہے. اس ایک شہر کے اندر وہ سامعین بھی ہیں کہ جو پوری مجلس سن لیں گے اور آپ کچھ بھی پڑھ دیں وہ سر نہیں ہلائیں گے. خوجے ہماری کمیونٹی, اب تو کچھ پھر بھی سر ہلانے لگیں, ورنہ آپ کچھ بھی پڑھ دیں انہیں نعرہ حیدری لگانا ہی نہیں ہے. وہاں پر آپ کو ایسا سامع بھی یہاں پر مل جائے گا. آپ کو وہ سامع بھی مل جائے گا کہ جب آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وہ کہے گا سبحان اللہ, یہ بھی آپ کو یہیں پہ مل جائے گا شہر کراچی کے اندر. آپ کو وہ سامع بھی مل جائے گا کہ جو بڑا انٹلیکچوئل ہے, بڑا چوزی ہے, آپ کو داد بھی دے گا لیکن ہر بات پہ نہیں دے گا. یہ اچھا نہیں, اچھا برا کیا, سامع ہیں دوست. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کیوں ایسا بناتے ہیں کہ جب تک سامنے والا نعرہ حیدری نہیں لگائے گا آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ اس کا مطلب یہ آپ کی کمزوری ہے, ویکنس ہے. آپ اپنی اسٹرینتھ اس کو ڈیولپ کریں کہ ہر سامع کے سامنے آپ اپنی تقریر پیش کر سکیں. بالکل جیسا سامع ہے ویسا بن کر اپنی بات پیش کریں. میری بات سمجھیے گا, یہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر چائنا والوں کے درمیان آپ مجلس پڑھیں گے, چائنا کے اندر بھی مومنین ہیں, تو اردو میں پڑھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں, بتائیے نا, جواب دیجیے. پڑھیں گے اردو میں پڑھیں گے؟ چائنیز نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ آسان تم. لیکن جب تک چائنیز نہیں سیکھیں گے آپ نہیں بیان کر سکتے. لیکن سیکھیں, اپنے آپ کو سامع جیسا بنائیے, بات اپنی کریں. اگر وہ اچھی اردو سننا چاہتا ہے تو آپ اچھی اردو کریں نا اپنی, کیوں نہیں کر رہے؟ آپ محنت کریں میر انیس کے اوپر, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ محنت کریں. ایک دفعہ آپ کی اردو بہتر ہو جاتی ہے تو وہ تو اردو کو بھی انجوائے کرے گا.
وہ آپ کی اردو کو بھی انجوائے کرے گا، اگر آپ اچھی اردو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی انجوائے کرے گا. تو اس حوالے سے تو بہرحال آپ کو اپنے سامع کے ذہن کو ریڈ کرنا پڑے گا. یہ تجربے سے آئے گا، یہ ایسے ہی نہیں آئے گا، یہ تجربے سے آئے گا. جب آپ پڑھیں گے، مختلف لوگوں کے درمیان جائیں گے، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس مجمع کے سامنے کیا بات کہنی ہے اور اپنی بات کو کس ڈھنگ سے کہنا ہے. دونوں چیزیں، کس مجمع کے سامنے کیا بات کہنی ہے اور اپنی بات کس ڈھنگ سے کہنی ہے. اب آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی گاؤں دیہات کے اندر جہاں بیچارے سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو مزدور ہیں، ان کے سامنے آپ آئنسٹائن اور نیوٹن کی باتیں لے کر بیٹھ گئے اور اس کے ذریعے سے مولا ہی کا کوئی فضیلت کا نقطہ آپ نے ثابت کیا، وہ نہیں چلے گا. وہ نہیں چلے گا نا، کیسے چلے گا؟ آپ اس کے سامنے کوئی بات کریں، فصل کی بات کریں، کسان کی بات کریں، آپ مزدوری کی بات کریں، اور پھر اس کو کہیں کہ مولا جو ہیں وہ اس کو بھی بہت پسند کرتے تھے، خود میثم تمار کے ساتھ اس دکان پر بیٹھ جاتے تھے. اب آپ کے لیے وہ اس کو آپ نے قابل سماعت تو بنایا، آپ نے اس کو قابل سماعت بنایا نا، کہ اب وہ سننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ تو کچھ میری بات کر رہا ہے یار، یہ تو وہ اس کام کی بات ہو رہی ہے کہ جو میں کیا کرتا ہوں. ایک طالب علم ہے، اس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مچھلی جو سمندر کی مخلوقات ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کو اچھا لگے گا. ایک جاہل ہے، اس کے سامنے آپ یہی باتیں کریں گے تو بھی آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے جہل سے علم کی طرف آئے. تو آپ اپنا فوکس تو کریں نا، آبجیکٹو کیا ہے آپ کا؟ مجلس جو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے سامع کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو عمومی طور پر اخلاقی باتیں تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا. امانت داری اچھی چیز ہے، خیانت بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، اس کے لیے آپ بہت ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض جگہ تو اگر پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ لاؤڈلی سننے والے لوگ نہیں ہیں، بعض جگہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ لاؤڈلی سننے والے لوگ ہیں. ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ کی کوالٹی نہیں ہے یہ کہ آپ ہر جگہ چل جائیں، تو پھر مثلاً آپ اگر آپ لاؤڈلی بولنے والے ہیں تو آپ ہلکا بولنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، بولنے والے تو لاؤڈلی. ایسا ہی ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہوگا. جناب علی ختم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا